دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور دل دہلا دینے والی کہانی لایا ہوں۔ یہ کہانی مجھے میرے ایک دوست نے بتائی تھی اور یہ واقعہ اس کی موسی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ کہانی میں آپ کو اپنے دوست کے نظریے سے سناؤں گا، تو چلیے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوستوں، یہ کہانی بالکل سچی اور میری آنکھوں دیکھی ہے۔ یہ واقعہ میری موسی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ بات کافی پرانی ہے۔ تب میں لگ بھگ 10 سے 12 سال کا بچہ تھا۔ میری خالہ کی شادی کم عمر میں ہو گئی تھی اور ان کی شادی کو کافی وقت بھی ہو گیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، لگ بھگ 6 سے 7 سال کا۔ یہ سب تب شروع ہوا جب انہوں نے اپنا گھر تبدیل کیا تھا۔ گھر سستا ہونے کی وجہ سے میرے خالو نے زیادہ گھر کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کی اور فوراً اپنی فیملی کو لے کر شفٹ ہو گئے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اس گھر میں کسی بری طاقت کا سایہ ہے اور انہیں کبھی کبھار محسوس بھی ہوتا، لیکن شروعاتی دنوں میں سب ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ میرے خالو کے ساتھ ان کے گھر میں ان کی 2 بہنیں بھی رہتی تھیں۔ تو ایک دن کی بات تھی، خالو کی بڑی بہن بتاتی تھی کہ ان کی چھوٹی بہن کافی شرارتی تھی، تو اسے سزا دینے کے لیے انہوں نے میری خالہ سے کہا کہ وہ بھوت کا گیٹ اپ کر کر اس کی چھوٹی بہن کو ڈرائیں۔ میری خالہ نے بھی ہاں کر دی۔ شام ہونے کو تھی اور وہ تیاری میں لگ گئی تھی۔ میری خالہ نے اپنے سارے بال کھول لیے تھے اور اپنے سارے چہرے پر کوئلہ مل لیا تھا، جس سے ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ ان کے گھر میں ایک بیر کا درخت بھی تھا، تو وہ پوری تیار ہو کر اس بیر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنی چھوٹی نند کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہو چکی تھی اور ان کی چھوٹی نند دروازے سے داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے میری خالہ کو دیکھا تو وہ چلانے لگی، کیونکہ وہ کافی چھوٹی تھی۔ میری خالہ نے اسے پکڑ لیا اور بولا، پھر سے شیطانی کرو گی؟ وہ روتی رہی اور اس نے توبہ کر لی۔ پھر میری خالہ کے منہ سے ایسی بات نکل گئی جو ان کے گلے کا پھندا بننے والی تھی۔ میری خالہ نے اسے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں تمہاری کمر پر چانٹا مار کر تمہارا دل نکال لوں گی۔ اس وقت تو کچھ نہیں ہوا اور کسی نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا۔ رات ہو گئی اور سب کھانا کھا کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سب نارمل ہی چل رہا تھا، لیکن جب میرے خالو نے روم لاک کیا اور لائٹ بند کر کے آ کر سونے لگے تو انہیں برآمدے میں کسی کے دوڑنے کی آواز آنے لگی، بلکہ سب کو ہی وہ آواز آنے لگی۔ پہلے تو کوئی صرف بھاگ رہا تھا، پھر برتن زور زور سے پٹکنے کی آوازیں آنے لگی۔ جیسے کہ کوئی برتنوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ سب ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اب تو وہ دروازے کو زور زور سے کوٹنے لگ گئی تھی۔ سب ڈر کے مارے خوفزدہ ہو گئے تھے اور کہیں نہ کہیں اب سب کو سمجھ آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سب صبح کی پہلی اذان تک چلتا رہا اور آخری بار اس چیز نے دروازے پر زور سے چانٹا لگایا اور ہنسنے لگی، اور پھر اذان کے ساتھ سب ٹھیک ہو گیا۔ میرے خالو نے جب گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ انہوں نے میری خالہ اور اپنی بہن کو بہت ڈانٹا اور پھر روشنی کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن برآمدے میں پڑی تو انہوں نے آج کے آج ہی دوسرا گھر ڈھونڈنے کی ٹھان لی، اور سب سے پہلے انہوں نے خالہ کو کہیں اور بھیجنے کا سوچا۔ وہ خالہ کو لے کر جیسے ہی باہر نکلتے
تو خالہ کا بدن اکڑ جاتا. وہ چیز انہیں گھر چھوڑنے نہیں دے رہی تھی. لاکھ کوششوں کے بعد جب کچھ حاصل نہیں ہوا تو میرے خالو نے ایک قاری صاحب کو بلایا. انہوں نے دم وغیرہ کیا. پھر قاری صاحب نے میرے خالو کو بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی عام چیز نہیں بلکہ بہت طاقتور اور بری چیز ہے. اور انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ کی بیوی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی تو وہ چیز بھی اس درخت پر بیٹھی تھی, اور جب یہ اٹھ کر تمہاری بہن کے پاس آئی تو وہ چیز بھی اس کے پیچھے پیچھے آ چکی تھی. اور پھر جب تمہاری بیوی نے وہ بات کی تو وہ اس سے بہت زیادہ چڑھ گئی اور شدید غصے میں ہو گئی. اب وہ اسے نہیں چھوڑے گی. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ٹھیک 7 دن کے لیے میرے گھر پر چھوڑ دو. یہ حفاظت میں رہے گی, اور میری بیوی عالمہ ہے تو وہ اس کا خیال رکھے گی. تب تک میں اس چیز کا کوئی توڑ نکالنے کی کوشش کروں گا. میرے خالو مان گئے اور انہوں نے میری خالہ کو قاری صاحب کے ہاں چھوڑ دیا اور خود نئے گھر کی تلاش میں جٹ گئے. انہیں گھر بھی مل گیا تھا تو وہ فوراً شفٹ کر گئے. میری خالہ بھی ٹھیک دکھائی دے رہی تھی. 1 ہفتہ گزر گیا اور سب کو لگا کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے. پھر بھی قاری صاحب نے انہیں کچھ سختیں دیں 1 ہفتے کی. نئے گھر میں سب ٹھیک چل رہا تھا. سب لگ بھگ اس واقعے کو بھول چکے تھے. ایسی ہی 1.5 ہفتہ گزر گیا اور پھر اچانک ایک رات میری خالہ سوئی ہوئی تھی. وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئیں. ان کے سارے بال کھل کر ان کے چہرے کے سامنے آ گئے تھے اور وہ سر کو گھمانے لگی اور کچھ پڑھنے لگی. اب وہ چیز ان پر پوری طرح سے حاوی ہو چکی تھی. وہ ہر وقت ان پر حاوی رہتی. ان کے کمرے میں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی. وہ چیز انہیں اس کرسی پر بٹھائے رکھتی. وہ بیٹھے بیٹھے ہی خود کو نوچتی رہتی اور روتی رہتی. ان کی ٹانگیں پتھر کی طرح سخت ہو گئی تھیں, جس کی وجہ سے میری خالہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہی تھی. وہ بس اس کرسی پر بیٹھی رہتی اور کچھ نہ کچھ عجیب کرتی رہتی. ایک دن ان کی طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو گئی اور وہ تڑپنے لگی. سب انہیں لے کر ہاسپٹل چلے گئے. وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تڑپ رہی تھی اور کسی ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر اچانک سے انہوں نے اپنا گلا زور سے پکڑ لیا اور دبانے لگی, اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک ان کی سانسیں بند نہ ہوئیں. اس بری طاقت نے ان کی جان لے لی تھی. ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو پیچھے چھوٹ گیا تھا. خالو کہتے تھے کہ جب ان کی موت ہو رہی تھی تو وہ اپنے بچے کو ہی دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. پتہ نہیں اس چیز کو یہ سب کر کر کیا حاصل ہوا. اس نے ایک خوشحال فیملی کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج اس بات کو کئی سال ہو چکے ہیں, لیکن وہ چوٹ آج بھی سب کے سینوں میں ہری کی ہری ہے. دوستو, یہ تھی میرے دوست کی خالہ کے ساتھ پیش آئی ایک سچی کہانی. یہ کافی دل دہلا دینے والی تھی. ان کے ساتھ اور ان کے بیٹے کے ساتھ بہت برا ہوا. ان کے بیٹے کو ماں کے بغیر بڑا ہونا پڑا, جو کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. باقی آپ کو اس کہانی کے بارے میں کیا لگتا ہے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے. باقی آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور سنتے رہیے.